العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی اتشرف بحمد اللہ الذي منح الانسان قوة النطق والتکلم والصلاة والسلام على محمد بن عبد اللہ سید الکونین و سید الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الذین مارسوا امتثال اوامر اللہ و تحقیق توجیہات دین. اما بعد. عزیز طلبہ اکرام، گزشتہ الدرس الاول میں ہم نے تقریباً 12 تمارین میں اس قاعدے کی مشق کی تھی کہ مبتدا کی خبر جملے کی شکل میں آیا کرتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس قاعدے کو ازبر کر لیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو جملے صاحب کتاب نے بطور مشق دیے ہیں ان کے علاوہ آپ نے اپنی جانب سے بھی بہت سے جملے بنائے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو مبتدا کی خبر جملے کی شکل میں لانے میں مہارت حاصل ہو گئی ہوگی. آج ہم ایک نئے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں صاحب کتاب نے قاعدے کے تحت 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. میں پہلے خلاصے کے طور پر وہ 3 چیزیں آپ سے عرض کر دوں، بعد میں انشاءاللہ ہم کتاب کی عبارت کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے صاحب کتاب نے ایک بات کہی ہے کہ اردو میں موصوف صفت کا جو استعمال ہوتا ہے پہلے صفت بیان کی جاتی ہے اس کے بعد موصوف کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے نیک آدمی، تو نیک آدمی پہلے صفت کو بیان کیا گیا ہے اور آدمی موصوف کو بعد میں بیان کیا گیا ہے. اور اسی کے برعکس عربی میں موصوف صفت استعمال ہوا کرتے ہیں کہ پہلے موصوف کو بیان کیا جاتا ہے بعد میں اس کی صفت کو لایا جاتا ہے. جیسے رجل صالح، تو رجل موصوف ہے اور صالح اس کی صفت ہے. پھر آپ سمجھیے اردو میں موصوف صفت کا استعمال پہلے صفت کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے بعد موصوف کو لایا جاتا ہے. جیسے نیک آدمی، نیک یہ صفت ہے، آدمی اس کا موصوف ہے. اور اسی کے برعکس عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ پہلے موصوف کو استعمال کیا جاتا ہے بعد میں اس کی صفت لائی جاتی ہے. جیسے رجل صالح، رجل موصوف ہے، صالح اس کی صفت ہے. یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے. نمبر 2، اس سبق میں ہم جو قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مضاف اور مضاف الیہ کی صفت. کبھی ایسا ہوگا کہ مضاف کی صفت بیان کی جائیں گی اور کبھی ایسا ہوگا کہ مضاف الیہ کی صفت بیان کی جائے گی. اور دقت جو پیش آتی ہے وہ مضاف کی صفت میں پیش آتی ہے کیونکہ مضاف الیہ کی جو صفت ہوتی ہے وہ مضاف الیہ سے فوراً بعد مل کر آتی ہے، تو اس میں طلبہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ مضاف الیہ کو موصوف اور اس کے بعد آنے والے کلمے کو صفت بآسانی بنا لیتے ہیں. لیکن دشواری جو پیش آتی ہے وہ مضاف کی صفت میں پیش آتی ہے کیونکہ مضاف کی صفت فوراً مضاف کے بعد نہیں آتی بلکہ مضاف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے اور اس کے بعد مضاف کی صفت بیان کی جاتی ہے. اس لیے اس قاعدے کو صاحب کتاب نے یہاں بہت ہی زور دے کر بیان کیا ہے. تو دوسری بات ہماری یہ ہے کہ اس سبق میں ہم جو قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ مضاف اور مضاف الیہ کی صفت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ موصوف صفت کے درمیان مطابقت کا ہونا ضروری ہے. اب ہم اسی کے تحت اپنے سبق کو حل کریں گے. آئیے چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. الدرس الثانی، مضاف اور مضاف الیہ کی صفت. آپ پڑھ چکے ہیں کہ اردو کے برعکس عربی میں صفت اپنے موصوف کے بعد آتی ہے اور متصل ہی آتی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا نیک آدمی،
تو نیک آدمی میں نیک صفت ہے، آدمی موصوف ہے، پہلے صفت کو بیان کیا گیا ہے پھر آدمی موصوف کو بیان کیا گیا ہے، لیکن عربی میں اس کے برعکس ہوا کرتا ہے رجل صالح، تو رجل پہلے موصوف کو بیان کیا ہے اس کے بعد میں صالح صفت کو لایا گیا ہے، اور رجل کے فوراً بعد صالح کو لایا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صفت موصوف سے متصل آتی ہے، مگر جہاں ترکیب توصیفی و ترکیب اضافی ایک ساتھ جمع ہو جائے، یعنی کہنا چاہ رہے کہ ایک ہی جملے میں مضاف مضاف الیہ بھی ہو اور اسی جملے میں موصوف صفت بھی ہو، تو اس وقت کیا ہوگا، اور مقصود مضاف کی صفت لانی ہو، یعنی دونوں طرف سے مضاف الیہ کی بھی صفت آتی ہے اور مضاف کی بھی صفت آتی ہے۔ مضاف الیہ کی صفت کو لانے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اور اس کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، وہ اس وجہ سے کہ مضاف الیہ کی صفت فوراً مضاف الیہ کے بعد آ جاتی ہے، لیکن مضاف کی جو صفت ہوتی ہے وہ فوراً مضاف کے بعد نہیں آتی بلکہ اسے مضاف الیہ کے بعد لایا جاتا ہے۔ دیکھیں کتاب کی طرف، اور مقصود مضاف کی صفت لانی ہو تو اس کی صورت مندرجہ بالا قاعدے سے کچھ مختلف ہوتی ہے بخلاف مضاف الیہ کی صفت کے، کیونکہ مضاف الیہ کی صفت اس سے متصل ہی آتی ہے، اس لیے طالب علم کے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس مضاف کی صفت چونکہ مضاف سے متصل نہیں آتی، اس کے برعکس مضاف کی صفت چونکہ مضاف سے متصل نہیں آتی بلکہ مضاف الیہ کے بعد لائی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مضاف کی صفت فوراً مضاف کے بعد نہیں آئے گی بلکہ مضاف کے بعد مضاف الیہ آئے گا اور مضاف الیہ کے بعد مضاف کی صفت بیان کی جائے گی۔ اسی کو صاحب کتاب یہاں بتلا رہے ہیں کہ اس کے برعکس مضاف کی صفت چونکہ مضاف سے متصل نہیں آتی بلکہ مضاف الیہ کے بعد لائی جاتی ہے اور موصوف و صفت میں فصل ہو جاتا ہے، اس لیے اکثر طلباء اس میں غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ذیل کی مثالیں پڑھیے، یعنی مضاف کی صفت چونکہ مضاف الیہ کے بعد آتی ہے تو اکثر طلباء اس میں غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ اس صفت کو وہ مضاف الیہ کے لیے بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ مضاف الیہ کے لیے نہیں بیان ہوتی بلکہ وہ صفت بیان ہوتی ہے مضاف کی۔ دیکھتے ہیں مثالوں سے۔ ریشۃ القلمی الثمینی، ریشۃ القلمی الثمینی، یہاں دیکھیے ریشۃ مضاف ہے، القلمی موصوف ہے، الثمینی اس کی صفت ہے، تو القلمی الثمینی موصوف صفت مل کر ریشۃ کا مضاف الیہ ہے۔ یہاں تو کوئی دشواری نہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ القلمی موصوف کے فوراً بعد یعنی مضاف الیہ کے فوراً بعد الثمینی صفت کو بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ دیکھیے القلم یہ معرفہ ہے مجرور ہے، الثمین معرفہ ہے مجرور ہے، القلمی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اور الثمینی مضاف الیہ کی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو اب یہاں پر کوئی دقت اور کوئی دشواری نہیں ہے کیونکہ مضاف الیہ کے فوراً بعد صفت کا استعمال کیا گیا ہے۔ ترجمہ بھی اسی حساب سے ہوگا، دیکھیے قیمتی قلم کا نب، قیمتی قلم کا نب، تو القلم الثمینی قیمتی قلم، ریشۃ اس کا نب، ریشۃ القلمی الثمینی قیمتی قلم کا نب، مضاف الیہ کی صفت۔ جی دوسری مثال دیکھیے، ریشۃ القلمی الثمینۃ، یہ القلمی ہے، القلمی یہاں پر مضاف الیہ ہے اور ریشۃ کی صفت ہے الثمینۃ۔ سمجھیے اس بات کو، یہیں پر آ کر دشواری ہوتی ہے۔ ریشۃ یہاں پر مضاف ہے اور مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ موصوف ہے، القلمی ریشۃ کا مضاف الیہ ہے اور الثمینۃ یہ ریشۃ کی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الثمینۃ کو مؤنث بھی لایا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ الثمینۃ کو مرفوع بھی لایا گیا ہے، کیونکہ ریشۃ موصوف مرفوع تو الثمینۃ صفت بھی مرفوع اور ریشۃ مؤنث ہے، اسی طریقے الثمینۃ بھی مؤنث ہے۔ رہا مسئلہ کہ الثمینۃ میں الف لام داخل ہے اور ریشۃ میں الف لام داخل نہیں ہے، تو حالانکہ موصوف صفت میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، لابد من المطابقت بین الموصوف والصفت، تو اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ریشۃ مضاف ہے، القلمی مضاف الیہ ہے، یہ دونوں مضاف الیہ مل کر اس کے اندر معرفہ کی طاقت آ گئی جسے ہم تخصیص کے نام سے جانتے ہیں۔
جی تو چونکہ ریشتو کی اضافت اس میں معرفہ کی طرف ہے، لہٰذا ریشتو کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی، وہ بھی معرفہ کے درجے میں ہو گیا۔ اب موصوف بھی معرفہ ہو گیا اور صفت بھی معرفہ۔ تو ریشت القلمی الثمینۃ، ریشتو مضاف ہے، القلمی مضاف الیہ ہے، الثمینۃ یہ ریشتو کی صفت ہے۔ تو ریشتو موصوف ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے، الثمینۃ صفت ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے۔ ترجمہ اس کا ہوگا قلم کا قیمتی نب، قلم کا قیمتی نب۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں پر الثمینۃ ریشت مضاف کی صفت ہے، نہ کہ مضاف الیہ کی، اس لیے آپ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دے رہا ہوں کہ جب مضاف الیہ کی صفت لانا ہو تو مضاف الیہ کی صفت فوراً مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، لیکن جب مضاف کی صفت لانا ہو تو فوراً مضاف کے بعد نہیں آتی، بلکہ اسے مضاف الیہ کے بعد لانا پڑتا ہے، اور اس کا اعراب وہی ہوگا جو مضاف کا ہوگا۔ جیسے ریشت القلمی الثمینۃ میں ریشتو کا اعراب مرفوع ہونا ہے تو الثمینۃ بھی مرفوع ہے، اور مطابقت بھی ضروری ہے، چاہے وہ معرفہ ہو، چاہے وہ مذکر ہو، چاہے وہ مؤنث ہو، قاعدہ ذہن میں رکھیے۔ چلیے دیکھیے نیچے وضاحت صاحب کتاب نے کی ہے۔ پہلی مثال میں الثمین یعنی ریشت القلمی الثمینی میں پہلی مثال میں الثمین قلم مضاف الیہ کی صفت ہے، القلمی مضاف الیہ ہے، الثمینی اس کی صفت ہے، جی اس لیے مذکر اور مجرور ہے۔ جی دیکھیے آپ، ریشت القلمی الثمینی، الثمینی مجرور بھی ہے، مذکر بھی ہے، کیوں؟ القلمی کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسری مثال میں الثمینۃ ریشت مضاف کی صفت ہے، یعنی ریشت القلمی الثمینۃ کی بات کر رہے ہیں کہ الثمینۃ یہاں پر ریشتو کی صفت ہے، اس لیے مؤنث ہے اور مرفوع ہے، کیونکہ ریشتو مرفوع ہی ہے۔ پھر چونکہ ریشتو معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، یعنی اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی ہے، اس لیے الثمینۃ کو بھی الف لام کے ذریعے معرفہ بنا لیا گیا ہے، جس کو میں نے یہ کہا کہ جب کسی اسم کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اور تخصیص سے موصوف صفت کے اندر مطابقت بن جایا کرتی ہے۔ اس قاعدے کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، ترجمہ کرتے وقت حسب ذیل باتوں کو یاد رکھیے۔ کچھ باتیں ہیں جو صاحب کتاب بتلا رہے ہیں، اسے ہم ترجمہ کرتے وقت چاہے اردو سے عربی میں ہو یا عربی سے اردو میں ہے، اس قاعدے کو ہم ذہن میں رکھیں گے، اور اس کے تحت جو 4 باتیں صاحب کتاب بتلا رہے اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں گے۔ دیکھیے کیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے مضاف و مضاف الیہ کا ترجمہ کر لینا چاہیے، پھر مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد لکھنی چاہیے۔ نمبر 2، مضاف الیہ تو ہر حال میں مجرور ہی ہوگا، مگر مضاف کی صفت کا اعراب مضاف کے مطابق رہے گا۔ نمبر 3، مضاف کی تذکیر و تانیث پر بھی غور کرنا چاہیے تاکہ صفت اسی کے مطابق لکھی جا سکے، نہ کہ مضاف الیہ کے مطابق۔ نمبر 4، اضافت سے چونکہ اسم میں تحسین و تعیین پیدا کرنی مقصود ہوتی ہے، اس لیے اسماء کی اضافت عموماً معرفہ کی طرف کی جاتی ہے، اس طرح وہ اسم نکرہ اضافت کے بعد معرفہ بن جاتا ہے، لہٰذا اب اس کی صفت بھی معرفہ ہی لکھی جانی چاہیے۔ تو ان 4 باتوں میں صاحب کتاب نے انہی چیزوں کو بیان کیا ہے جو ہم ابھی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آئندہ ہم تمرین شروع کریں گے اسی قاعدے کے تحت۔ آپ ان قواعد کو ازبر کر لیجئے کہ کس طریقے سے صاحب کتاب نے ان قواعد کو سمجھایا ہے، اپنے ذہن میں رکھیے، چونکہ ہمیں اسی کے مطابق عربی اور اردو بنانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کا ذہن تعلیمی بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.